السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27ویں پارے کی سورہ حدید کے تیسرے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر پیش ہے۔ یہ سورت مدنیہ 57 نمبر 29 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ آج کا موضوع انسانی زندگی کا خلاصہ اور لہو و لعب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ چورا چور ہو جاتی ہیں۔ اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی۔ اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بھگانے والا ہو۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ معزز سامعین کرام، زندگی کا خلاصہ سماعت فرمائیں، انسان پر کتنے حالات گزرتے ہیں۔ نمبر 1، لہو و لعب۔ لعب یعنی ایسا کھیل جس میں فائدہ پیش نظر نہ ہو، جیسے بہت چھوٹے بچوں کی حرکتیں، اور لہو وہ کھیل جس کا مقصد تفریح، دل بہلانا اور وقت گزاری ہو۔ ضمنی طور پر ورزش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے، جیسے بڑے بچوں کا کھیل ہوتا ہے، نشانہ بازی ہو یا تیرنے کی مشق، دونوں اچھے کھیل ہیں۔ گویا زندگی کا ابتدائی حصہ لعب میں گزرا، پھر لہو میں گزرا۔ نمبر 2، بدن اور لباس کی زینت کی فکر، جو پہلے 2 کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، تفاخر، ہم عمر اور ہم عصروں پر فخر کا داعیہ ہونے لگتا ہے۔ نمبر 4، مال اور اولاد کی کثرت پر ناز ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بچپن میں کھیل کود، جوانی میں زینت، تفاخر، اور بڑھاپے میں مال و اولاد پر ناز ہوتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جیسے بچپن جوانی گزر گئی، بڑھاپا بھی گزر جائے گا۔ سنو، جیسے بچپن کی حرکتیں فانی ہیں، جوانی کی لذتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، ایسے ہی بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا، پھر برزخ کا سلسلہ شروع ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ لہذا اس کی فکر کرو، وہی اصل ہے۔ کھیتی کی مثال دے کر آگے اس کو اور بھی واضح کر دیا ہے، یعنی سرسبز و شادابی پھر ختم، ایسے ہی انسان، بچہ، جوان، بڑھاپا، پھر ختم۔ ایمان والے کے لیے رحمت اور نہ ماننے والے کے لیے عذاب ہوگا۔ دنیا دھوکے کا سرمایہ ہے، وقت پر لوگ کام نہیں آتے ہیں۔ دنیا دھوکے کا سرمایہ ہے، وقت پر لوگ کام نہیں آتے ہیں، اس لیے بیماری اور موت سے پہلے نیک اعمال کا ذخیرہ کر لو۔ اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل کرنے والی 2 چیزیں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر 1، راحت اور عیش۔ نمبر 2، مصیبت اور غم۔ عیش کی زندگی میں انسان اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے، جبکہ غم میں مایوس ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ خوشی یا غم کا ہونا انسان کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ لہذا دنیا میں مصیبت پر صبر اور خوشی میں شکر ہونا چاہیے، اور جو لوگ دنیا کی نعمتوں پر اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، ناپسند ہیں۔ اللہ نے آسمان سے کتابوں کو نازل کیا، فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں تک پہنچایا، اور ترازو کو بھی ایجاد کیا۔ بعض روایات میں حضرت نوح علیہ السلام پر حقیقی معنی میں ترازو نازل کیا گیا تھا۔ اسی طرح لوہے کو پیدا کیا۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کا شمار پہلے سے لوح محفوظ میں ہے۔ یہ سب اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، دنیا میں عدل پر قائم رہیں، کتاب اور میزان سے۔ ذہنوں کی تربیت اور تعلیم ضروری ہے۔ لوہے سے رعب پڑتا ہے، اللہ کو پہلے ہی سے سب کچھ معلوم ہے، مگر انسان جب عمل کر لیتا ہے تو نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔
میرے دوستو نیک اعمال کی فکر کرو، کوشش کرو اور زیادہ سے زیادہ کرو، گناہوں سے خوب بچو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔